آزاد کرانے کے لیے اپنی اولاد کو اولاد نہ سمجھا، جنہوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے اپنے باپ کو اپنا باپ نہ سمجھا، جنہوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے اپنے گھر کو اپنا گھر نہ سمجھا، ان علماء کی جنہوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے اپنے جسم کو اپنا جسم نہ سمجھا، جنہوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے اپنے اولاد کو اپنی اولاد نہ سمجھا، جنہوں نے اس دیش کے لیے اس دیش کی آزادی کے لیے اپنے خون کو اپنا خون نہ سمجھا۔ اس لیے آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ ہمارے گاؤں کا یہ پروگرام، اس میں ہمارے گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں کی ضمیر کو ادا کریں گے، اپنے ماں کی ضمیر کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی بچہ اپنے ماں کی ضمیر کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا تقریر کی شکل میں، کوئی بچہ اپنے ماں کی ضمیر کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا مکالمات کے ذریعے، کوئی بچہ اپنے ماں کی ضمیر کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا نعت کے ذریعے، کوئی بچہ اپنے ماں کی ضمیر کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا نظم کے ذریعے، کوئی بچہ اپنے ماں کی ضمیر کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا ترانہ مدارس کے ذریعے، کوئی بچہ اپنے ماں کی ضمیر کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا ترانہ ہند کے ذریعے۔ اب میں پروگرام کو باضابطہ شروع کرنا چاہتا ہوں، لہذا پروگرام کی کچھ روایتیں ہوا کرتی ہے، اجلاس کی کچھ روایتیں ہوا کرتی ہے، تو ہم سب سے پہلی روایت، سب سے پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں۔ تو آئیے، جس قبیلے کا کوئی ذمہ دار نہ ہو اس میں تنازع ہو جایا کرتا ہے، جس گاؤں کا کوئی پردھان نہ ہو وہ گاؤں اجڑ جایا کرتا ہے، جس جماعت کا کوئی امیر نہ ہو وہ جماعت بچھڑ جایا کرتی ہے، جس قافلے کا کوئی سپہ سالار نہ ہو وہ قافلہ راستہ بھٹک جایا کرتا ہے، جس لشکر کا کوئی سپاہی نہ ہو وہ لشکر شکست کھا جایا کرتا ہے، جس چمن کا کوئی مالی نہ ہو وہ چمن اجڑ جایا کرتا ہے، جس ملک کا کوئی حکمراں نہ ہو وہ ملک تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح ایک چمن کو ایک مالی کی ضرورت پڑتی ہے، جس طرح ایک جماعت کو ایک امیر کی ضرورت پڑتی ہے، جس طرح ایک گاؤں کو ایک گاؤں کے لیے ایک پردھان مقرر کیا جاتا ہے، جس طرح ایک ملک کی حکمرانی کے لیے ایک حکمراں کا انتخاب